بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سیرت کے درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قباء سے مدینے کا سفر اور اس دوران جو بھی چیزیں ہوئیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا۔ قیام کتنے دن کا تھا؟ کتنے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کی بستی میں قیام کیا؟ روایت یہ کہتی ہے کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو قیام کیا۔ بعض روایات میں 14 دن قیام کا ذکر ملتا ہے۔ اس مختصر قیام کے بعد جمعۃ المبارکہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ مدینہ سے آئے ہوئے آپ کی ننیھال بنو نجار اور دیگر قبائل کے جانصار مسلح حالت میں آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ چلتے چلتے بنو سالم بن عوف کی بستی میں زوال کا وقت شروع ہو گیا تو آپ نے وہیں صحابہ کو جمعہ پڑھایا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 افراد تھے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا جمعہ تھا۔ اس جمعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حمد و ستائش اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، مدد، بخشش اور ہدایت اسی سے چاہتا ہوں، میرا ایمان اسی پر ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا اور نافرمانی کرنے والوں سے عداوت رکھتا ہوں۔ میری گواہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول، اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت، نور اور نصیحت کے ساتھ ایسے زمانے میں بھیجا ہے جبکہ مدتوں سے کوئی رسول دنیا پر نہیں آئے تھے۔ علم گھٹ گیا، گمراہی بڑھ گئی، اسے آخری زمانے میں قیامت کے قریب اور موت کی نزدیکی کے وقت بھیجا گیا۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی راہ ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانا وہ بھٹک گیا، اس نے کوتاہی کی اور سخت گمراہی میں پھنس گیا۔ مسلمانوں، میں تمہیں اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ بہترین وصیت جو مسلمان کو کر سکتا ہے یہ ہے کہ اسے آخرت کے لیے آمادہ کرے اور اللہ سے تقوی کا حکم دے۔ لوگو، اللہ نے تمہیں جو اپنی ذات سے ڈرایا ہے اس سے ڈرو، اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت ہے نہ اس سے بڑھ کر کوئی ذکر ہے۔ یاد رکھو اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈر کر کام کر رہا ہے، تقوی امور آخرت کے بارے میں بہترین مدد ثابت ہوگا، اور جب کوئی شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ خفیہ اور ظاہر میں درست کرے گا اور ایسا کرنے میں اس کی نیت خالص ہوگی تو ایسا کرنا اس کے لیے دنیا میں ذکر اور موت کے بعد جب انسان کو اعمال کی ضرورت و قدر معلوم ہوگی ذخیرہ بچ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ آیت کا ترجمہ سورہ قاف کی آیت ہے کہ وہ پسند کرے گا کہ اس کے اور اس کے اعمال کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا
اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اور جس شخص نے اللہ کے حکم کو سچ جانا اور اس کے وعدوں کو پورا کیا تو اس کی بابت یہ ارشاد الہی ہے، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ہمارے یہاں بات نہیں بدلتی اور ہم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اپنے موجودہ اور آئندہ ظاہر اور خفیہ کاموں میں اللہ سے تقوی کو پیش نظر رکھو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرے تو وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اسے زیادہ اجر دیتا ہے۔ تقوی والے وہ ہیں جو بہت بڑی مراد کو پہنچ جائیں گے۔ یہ تقوی ہی ہے جو اللہ کی بیزاری، عذاب اور غصہ کو دور کر دیتا ہے۔ یہ تقوی ہی ہے جو چہرہ کو درخشاں، پروردگار کو خوشنود اور درجہ کو بلند کرتا ہے۔ مسلمانوں، اپنا نصیب لے لو، مگر حقوق الہی میں بھول چک نہ کرو۔ خدا نے اسی لیے تم کو اپنی کتاب سکھائی اور اپنا رستہ دکھایا ہے، تاکہ وہ راست بازوں اور کاذبوں کو ظاہر کر دے۔ لوگوں، اللہ نے تمہارے ساتھ عمدہ برتاؤ کیا ہے، تم بھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرو، اور جو اللہ کے دشمن ہیں انہیں دشمن سمجھو، اور اللہ کے راستے میں پوری ہمت اور توجہ سے کوشش کرو۔ اسی نے تم کو برگزیدہ بنایا ہے، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تاکہ ہلاک ہونے والا بھی روشن دلائل پر ہلاک ہو اور زندگی پانے والا بھی روشن دلائل پر زندگی پائے، اور سب نیکیاں اللہ کی مدد سے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا ذکر کرو اور آئندہ زندگی کے لیے عمل کرو، کیونکہ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے معاملے کو درست کر دیتا ہے۔ ہاں، اللہ بندوں پر حکم چلاتا ہے اور اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اللہ بندوں کا مالک ہے اور بندوں کو اس پر کچھ اختیار نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہم کو نیکی کرنے کی طاقت اسی عظمت والے سے ملتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کا ترجمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قباء ہی میں قیام فرما تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ بطور صدقہ کچھ کھجوریں لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، آپ نیک آدمی ہیں، آپ کے ساتھ ضرورت مند لوگ بھی ہیں، لہٰذا یہ صدقہ قبول فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں خود نہ کھائیں، اپنے ساتھیوں سے فرمایا کھاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یہ ایک نشانی ہوئی، واپس آ گئے۔ اس کے بعد کچھ دن ٹھہر کر انہوں نے پھر کچھ کھجوریں جمع کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے، آپ چونکہ صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے یہ کھجوریں میں بطور ہدیہ لایا ہوں۔ اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھائیں اور صحابہ کو بھی کھانے کا حکم دیا۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ دوسری نشانی ہوئی۔ سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسری بار جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تیسری نشانی یعنی مہر نبوت دیکھنے کے لیے آیا تو آپ بقیع الغرقد قبرستان میں کسی جنازے میں شریک تھے۔ غالباً یہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا جنازہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ بھی تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور آپ کے ارد گرد گھومنے لگا۔ آپ نے میرا مقصد جان کر اپنی چادر مبارک کندھوں سے سرکا دی۔ میں نے ختم نبوت دیکھی۔ یہ آخری نشانی دیکھ کر میں رونے لگا۔ آپ نے مجھے روتے دیکھا تو اپنے سامنے بٹھا لیا اور میری کہانی سنی، اس سے آپ بہت خوش ہوئے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے اسلام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں
کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات قباء میں کی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور میں نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ چہرہ ہرگز جھوٹے شخص کا نہیں ہے۔ میں نے سنا آپ فرما رہے تھے، افشوا السلام، تم سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل، اور رات کو نماز پڑھو، والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس سے گزرے۔ وہ اس وقت اپنے ایک گھر میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے کہ وہ آپ کو گھر کے اندر بلائے۔ ان دنوں وہ خزرج کا سردار تھا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے تمہیں بلایا ہے، ان کے پاس جا کر ٹھہرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چند انصاری صحابہ سے کہی تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اس کی طرف سے معذرت پیش کرتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے، ہم عنقریب ہی اس کے سر پر تاج رکھ کر اسے اپنا بادشاہ بنانے والے تھے۔ عبداللہ بن ابی یہ منافقوں کا سردار، اسے بڑی تکلیف تھی اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے ہیں، اب مجھے سرداری ملنے سے رہی۔ اسی وجہ سے اس کے دل میں بڑی جلن ہو گئی تھی، حسد ہو گیا تھا اسے۔ انصار مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی عمرو بن عوف کے ہاں سے روانہ ہونے سے پہلے جمع ہو چکے تھے۔ سب آپ کی اونٹنی کے ارد گرد چلنے لگے۔ ان میں سے ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم و تعظیم کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اونٹنی کی لگام تھامے۔ آپ جب کسی انصاری کے گھر میں پاس سے گزرتے تو وہ آپ کو اپنے گھر کے اندر تشریف لانے کی درخواست کرتا۔ آپ فرماتے، اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، میں وہیں ٹھہروں گا جہاں مجھے اللہ ٹھہرائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبان بن مالک اور عباس بن عبادہ بن نضلہ رضی اللہ عنہما بنی سالم کے دیگر کچھ لوگوں کے ساتھ آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس قیام کیجیے، ہم قوت، اسلحہ، ساز و سامان اور افرادی قوت میں آگے ہیں، یعنی ہمارے پاس زیادہ ہیں یہ قوتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ تو وہ لوگ ہٹ گئے اور اونٹنی چلتی ہوئی جب بنی بیادہ کے محلے میں آئی تو بنی بیادہ کے لوگوں میں سے زیاد بن لبید اور فروی بن عمرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ یہ لوگ بھی کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم نفری قوت، اسلحہ اور ساز و سامان والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ وہ لوگ اس کے راستے سے ہٹ گئے، اونٹنی پھر چل پڑی، یہاں تک کہ بنی سعدہ کے محلے سے گزری۔ یہاں سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو بنو سعدہ کے افراد کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے۔
لوگ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہماری تعداد بڑی ہے، ہم آپ کی حفاظت کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مأمور ہے۔ تو وہ الگ ہٹ گئے، اونٹنی آگے چل پڑی، یہاں تک کہ بنی حارث بن خزرج کے محلے میں پہنچی۔ بنو حارث بن خزرج کے افراد کے ساتھ سعد بن ربیع، خارجہ بن زید اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے آئے اور آگے بڑھ کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم تعداد، ہتھیار اور قوت دفاع میں زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، اونٹنی آگے چل پڑی، یہاں تک کہ عدی بن نجار کے محلے میں پہنچی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحالی لوگ تھے، اس لیے کہ سردار عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمرو انہی لوگوں کی بیٹی تھی۔ عدی بن نجار کے لوگوں کے ساتھ سلید بن قیس اور ابو سلید، اسیرہ بن ابو خارجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ملے۔ یہ لوگ آگے بڑھ کر پیشکش کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی ننیحال کے پاس تشریف لائیے، ہم لوگ تعداد، اسباب جنگ اور دفاعی قوت میں زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اونٹنی چلتی ہوئی جب بنی مالک بن نجار کے محلے میں پہنچی تو آج کی مسجد نبوی کے دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ جگہ کھلیان کے طور پر استعمال ہوتی تھی اور بنی مالک بن نجار کے دو یتیم لڑکوں سہل اور سہیل رضی اللہ عنہما کی ملکیت تھی۔ یہ دونوں معاذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ کی گود میں پلے بڑھے تھے۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ دونوں اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی گود میں پلے بڑھے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اونٹنی جب وہاں پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے نہیں، وہ پھر دوبارہ کھڑی ہو گئی اور تھوڑی دور تک گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی تھی، اونٹنی پھر پیچھے کی طرف مڑی اور جہاں پہلی بار بیٹھی تھی وہیں لوٹ آئی اور دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی۔ پھر اونٹنی نے آواز نکالی اور آرام کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے اور ابو ایوب خالد بن زید رضی اللہ عنہ نے آپ کا سامان سفر اتار کر اپنے گھر میں رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلیان کے بارے میں پوچھا یہ کس کا ہے؟ معاذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمرو کے بیٹوں سہل اور سہیل رضی اللہ عنہما کا ہے، یہ دونوں یتیم میری نگرانی میں ہیں اور میں ان دونوں کو یہ زمین دینے کے لیے راضی کر لوں گا، آپ یہاں مسجد بنا لیجئے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر مسجد کا حکم دے دیا۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ جب اونٹنی ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی تو بنی نجار کی کچھ چھوٹی لڑکیاں دب بجاتی ہوئی اور یہ کہتی ہوئی نکلیں کہ ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے اچھے پڑوسی بن گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ جملہ 3 بار دہرایا۔ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں اور بچوں کو کسی شادی سے واپس آتے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہم انتم من احبن اللہم انتم من احب الناس الیہ، اللہ گواہ ہے کہ تم لوگ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار کہی۔
امام ابن اسحاق رحمہ نے سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رہنے لگے تو آپ نیچے ٹھہرے اور میں اور ام ایوب بالائی منزل پر۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کے اوپر رہوں اور آپ میرے نیچے، اس لیے آپ اوپر تشریف لے چلے اور ہم نیچے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ایوب، ہمارے لیے اور ہمارے پاس آنے والوں کے لیے مناسب یہی ہے کہ میں نیچے رہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہنے لگے اور ہم اوپر۔ ایک دن اوپر ہمارے پانی کا ایک مٹکا ٹوٹ گیا، میں اور ام ایوب فوراً اپنا ایک کمبل لے کر پانی کو خشک کرنے لگے، ہمارے پاس اس کے سوا کوئی لحاف نہ تھا تاکہ پانی کا کوئی حصہ آپ کے اوپر ٹپک کر آپ کی تکلیف کا سبب نہ بن جائے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم آپ کے لیے رات کا کھانا تیار کر کے آپ کے پاس بھیج دیتے تھے، اور جب آپ اس کا بچا ہوا حصہ واپس کرتے تو میں اور ام ایوب آپ کے ہاتھ کے نشان کی جگہ سے لے کر بطور تبرک کھایا کرتے۔ ایک رات ہم نے آپ کو کھانا بھیجا جس میں پیاز یا لہسن ملا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جب واپس کیا تو اس میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا نشان نہیں پایا۔ میں گھبرایا ہوا آپ کے پاس آیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے کھانا واپس کر دیا اور اس میں ہم نے آپ کے ہاتھ کا نشان نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کھانے میں اس درخت یعنی پیاز یا لہسن کی بو آئی تھی اور میں جبریل سے سرگوشی کرتا ہوں، اس لیے تم لوگ وہ کھانا کھا لو۔ چنانچہ وہ کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا اور پھر اس کے بعد کبھی آپ کے کھانے میں پیاز یا لہسن نہیں ڈالا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب کے گھر مہمان بنے تو پہلا ہدیہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا وہ دودھ، گھی اور روٹی سے تیار کیا ہوا سرید کا پیالہ تھا۔ میں نے آپ سے کہا، یہ میری ماں نے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی اور اپنے اصحاب کو بلا کر سب کے ساتھ اسے کھایا۔ پھر دوسرا پیالہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے آیا جس میں سرید اور گوشت تھا۔ اسی طرح ہر رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر 3-4 آدمی باری باری کھانا لے کر آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر میں 7 ماہ تک رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ نے اپنے اہل و عیال کو مکہ سے لانے کے لیے حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور زوجہ مطہرہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کو لے آئے۔ آپ نے 2 اونٹ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے 500 درہم لے کر ان کے سپرد کیے تاکہ واپسی پر ضرورت کے مطابق سواریاں خریدی جا سکیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ان دونوں کے ساتھ ہی عبداللہ بن عریقط دہلی کو 2 یا 3 اونٹ دے کر روانہ کیا۔ نیز عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ وہ ان کی اہلیہ ام رومان، بیٹی عائشہ اور اسما جو زبیر بن عوام کی زوجہ تھیں ان کو بھی ساتھ لے آئے۔ یہ لوگ صبح صبح مدینہ سے چلے اور مقام قدید پر جا کر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے 500 درہموں سے 3 سواریاں خریدیں۔ یہ لوگ مکہ داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ طلحہ بن عبید اللہ آل ابو بکر کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتے ہیں۔ یوں سب لوگوں نے ایک بار کی ہجرت کی۔
اس کی تفصیل یوں ہے کہ ابو رافع رضی اللہ عنہما فاطمہ، ام کلثوم اور سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہن کو لے کر آ گئے۔ زید رضی اللہ عنہ نے ام ایمن اور اسامہ بن زید کو سوار کر لیا، اور عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ام رومان اور اس کی دو بہنیں تھیں۔ طلحہ بن عبید اللہ اکیلے تھے۔ بعد میں سب اکٹھے ہو گئے اور پھر یہ لوگ چلتے چلتے مدینہ آ گئے۔ ہجرت مدینہ اسلامی دعوت کی تاریخ کا نہایت عظیم الشان سنگ میل ہے۔ اس ہجرت سے مسلمانوں کی کایا پلٹ گئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت واضح نہیں تھی، نہ کوئی ایسا مقام تھا جو مسلمانوں کا تحفظ اور دشمن کے مقابلے میں ان کا دفاع کرتا۔ ہجرت کے بعد جب اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا تو اسلام جزیرہ نما عرب کے اندرونی اور بیرونی علاقوں میں تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ داعیان اسلام آس پاس کے علاقوں میں جاتے اور دعوت دین کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ اس طرح اسلام کو عالمگیر حیثیت نصیب ہوئی اور توحید و رسالت کے نور مبین کا ڈنکا پوری دنیا میں بجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی عظمت و شان کو بڑے بلیغ انداز میں سراہا ہے اور انہیں فوقیت و فضیلت سے نوازا ہے۔ فرمان الہی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے قبول اسلام میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان یعنی اچھے طریقے کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مہاجرین کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری آیات آئی ہیں کہ جن میں مہاجرین کی کوششوں کو سراہا گیا ہے۔ مہاجرین اور انصار یہ دونوں مل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو عام کرنے میں لگ گئے۔ یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی، ان لوگوں نے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا یہودی شاذ بن قیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے پاس سے گزرا۔ یہ شخص انتہائی کینہ پرور تھا اور مسلمانوں سے شدید حسد رکھتا تھا۔ صحابہ کرام کی جماعت میں اوس و خزرج اکٹھے بیٹھے لطف و محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ شاذ بن قیس صحابہ کی الفت و محبت اور اسلامی بھائی چارے کا یہ خوبصورت منظر برداشت نہ کر سکا۔ اس نے ایک یہودی جوان کو جس کے انصار سے تعلقات تھے اکسایا کہ وہ اس مجلس میں شریک ہو جائے اور کسی حوالے سے جنگ بعاث اور اس سے پہلے کی جنگوں کا ذکر چھیڑ دے اور ان موقعوں پر کہے ہوئے اشعار بھی پڑھے تاکہ دونوں قبیلوں کے پرانے زخم ہرے ہو جائیں اور جاہلی حمیت اپنا رنگ دکھائے۔ یہ سازش بے نتیجہ نہیں رہی۔ ان دونوں قبیلوں کی رگ رقابت پھر ایک دم سے پھڑک اٹھی، قریب تھا کہ تلواریں باہر نکل آتی۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے ساتھ تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کی برکت سے ان کے ایمان کا شعلہ جگمگا دیا، ان کا دینی جذبہ بیدار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرایا اور فرمایا، میرے ہوتے ہوئے بھی تم جاہلیت کی پکار لگا رہے ہو؟
حالانکہ اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت عطا کر دی ہے اور اسلام کی بدولت تمہیں معزز بنا دیا ہے، تمہیں جاہلیت سے چھٹکارا دلایا، تمہیں کفر کی دلالت سے نکالا اور بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ ارشاد عالی سن کر انہیں احساس ہوا کہ وہ دشمن کی سازش کا شکار ہو گئے تھے۔ پھر ان کی آنکھوں سے اشک رواں کی جھڑی لگ گئی۔ اوس و خزرج یوں بغلگیر ہو گئے جیسے کوئی ناگوار بات ظہور ہی میں نہیں آئی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ اب دیکھیے، صحابہ کرام نے ہجرت کی، مکہ کا موسم الگ تھا، مدینہ کا موسم الگ۔ اب یہاں پر ہوا کیا کہ مدینہ کا وبائی بخار مسلط ہو گیا مہاجرین پر۔ مدینہ کی یہ وبا جاہلیت کے زمانے میں سب کے یہاں مشہور تھی۔ کوئی بھی انسان جب مدینہ میں داخل ہوتا اور یہ چاہتا کہ وہ مدینہ کی وبائی بیماری سے محفوظ رہے تو اس سے کہا جاتا کہ وہ گدھے کی طرح رہ کے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ کے صحابہ کو مدینہ کے بخار نے آ لیا اور انہیں سخت مشقت و تکلیف میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ وہ نماز بھی بیٹھ کر ادا کرنے لگے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے، اس وقت صحابہ بیٹھ کر ہی نماز ادا کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا اجر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے اجر کا نصف ہے۔ مسلمان اپنے ضعف اور بیماری کے باوجود کھڑے ہو گئے تاکہ وہ فضیلت حاصل کر سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں بخار کی وبا پھیلی ہوئی تھی، جس کی زد میں آ کر بہت سے صحابہ بھی بیماری اور شدید اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بخار سے محفوظ رکھا۔ سیدہ فرماتی ہیں، ایک ہی گھر میں ابو بکر، بلال اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم رہتے تھے۔ بلال اور عامر رضی اللہ عنہما ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے۔ ان سب کو بخار نے آ لیا۔ یہ حجاب کی پابندی سے پہلے کی بات ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں اپنے والد کے قریب پہنچی اور پوچھا، ابا جان آپ کیسے ہیں؟ اس پر انہوں نے یہ شعر کہا کہ ہر شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح کرتا ہے اور موت تو اس کے چپل کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دل میں کہا پتہ نہیں والد گرامی کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر میں عامر بن فہیرہ کے پاس گئی، میں نے پوچھا، اے عامر تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ اشعار کہے، میں نے موت کا ذائقہ اس کے چکھنے سے پہلے ہی محسوس کر لیا ہے۔ بے شک بزدل کی موت اس کے سر پر سوار رہتی ہے۔ ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرتا ہے، جیسے بیل اپنے آپ کو سینگوں کے ذریعے سے بچاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے کہا اللہ کی قسم معلوم نہیں عامر کیا کہہ رہا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب بخار میں تھوڑی تخفیف ہوتی تو گھر کے صحن میں لیٹ جاتے اور بلند آواز میں یہ اشعار دہراتے، کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں ایک رات بھی وادی مکہ میں گزار سکوں گا، جبکہ میرے ارد گرد خوشبودار گھاس، بزخیر اور جلیل ہوں گی، اور کیا ایک دن بھی مجھے ایسا ملے گا جب میں مقام مجنہ کے پانی پر جاؤں گا، اور کیا میں شامہ اور طفیل کی پہاڑیاں ایک نظر دیکھ سکوں گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور کہا، بخار کی شدت اتنی ہے کہ یہ لوگ حواس باختہ ہو گئے ہیں اور اپنی ہی کہی ہوئی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد۔ اے اللہ ہمارے لیے مدینہ کو ویسا ہی محبوب بنا دے جیسا محبوب مکہ تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور اسے درست فرما دے۔ وصححھا،
وبارک لنا فی ساعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة۔ اے اللہ مدینہ کو ہمارے لیے ویسا ہی محبوب بنا دے جیسا محبوب مکہ تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور اسے درست فرما دے اور اس کے مد اور ساع میں برکت فرما اور اس کی وبا کو جحفہ کی طرف منتقل فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے یہ بیماری مہیعہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک بکھرے بالوں والی کالی عورت مدینہ سے نکل گئی اور مہیعہ میں جا بسی۔ میں نے اس کی تعویل یہ کی کہ مدینہ کی وبا مہیعہ منتقل کر دی گئی ہے۔ مہیعہ اور جحفہ ایک ہی مقام کے دو نام۔ ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ جحفہ یعنی مہیعہ میں پیدا ہونے والے بچے کو بیماری بلوغت سے پہلے ہی قتل کر دیتی۔ اب جو مہاجرین جنہوں نے ہجرت کیا، اب ان میں سب سے پہلے فوت ہونے والے جو صحابی ہیں وہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہجرت کے 22 ماہ بعد سن 2 ہجری میں غزوہ بدر میں شرکت کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ مہاجرین میں یہ پہلے فرد ہیں جو مدینہ میں فوت ہوئے اور بقیع میں دفن۔ انصار میں سب سے پہلے فوت ہونے والی صحابی اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے واقعی کی سند سے لکھا ہے کہ سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ہجرت کے 6 ماہ بعد شوال میں فوت ہوئے۔ یہ بدر سے پہلے کی بات ہے۔ اس موقع پر مسجد نبوی کی تعمیر جاری تھی۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ شوال یکم ہجری میں جنگ بدر سے پہلے فوت ہو گئے۔ ان کی موت دل کے مرض انجائنا یا خناق سے ہوئی تھی۔ عربی میں اسے الذبحہ کہتے ہیں۔ جب یہ فوت ہوئے اس وقت مسجد نبوی کی تعمیر جاری تھی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے ہاں سب سے پہلے بچے کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ تھے عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک سے کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی، ان کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ بچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کا بیٹا ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہجرت کے وقت اسماء رضی اللہ عنہا حاملہ تھی، مگر بچے کی پیدائش 2 ہجری میں ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے پہلے سال ان کی پیدائش ہوئی اور یہ ہجرت کے بعد مسلمانوں میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا۔ اب ایک اور روایت میں ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مکہ ہی میں میرے پیٹ میں عبداللہ کا حمل تھا، پھر میں ہجرت کر کے مدینہ آ گئی، ابھی قبا ہی میں تھی کہ بچے کی ولادت ہو گئی، پھر میں بچے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور منگوا کر چبائی اور نرم کر کے بچے کے منہ میں ڈال دی۔ پہلی شے جو اس بچے کے پیٹ میں گئی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھجور کی گٹھی دی، پھر دعا کی اور مبارکباد دی۔ اب ذکر آتا ہے اس سلسلے میں نماز کا۔ مکہ میں جب نماز کا آغاز ہوا تو اس وقت صرف 2 نمازیں تھیں، ایک صبح کے وقت، دوسری دن کے آخری پہر۔ ان نمازوں کی رکعات 2 تھیں۔ ایک قول کے مطابق صرف رات کی نماز تھی جس کی رکعات کی تعداد معین نہ تھی۔
کچھ عرصہ اسی پر عمل رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف معراج سے نوازا، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو جو خاص تحفہ عنایت فرمایا وہ دن اور رات کی 5 نمازیں ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو نماز کی رکعات میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایتیں فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نماز فرض کی تو حضر و سفر کی نماز 2 رکعتیں فرض کی، پھر سفر کی نماز تو وہی رہی، البتہ حضر یعنی مقیم کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا، یعنی پہلے 2 رکعتیں تھیں، پھر سفر والی تو وہی 2 رکعت رہی، لیکن حضر میں یعنی قیام میں اس میں اضافہ کر دیا گیا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ذکر ہے کہ نماز میں جو اضافہ کیا گیا وہ ہجرت کے بعد ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نماز کی 2 رکعتیں فرض ہوئی نہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو نماز کی 4 رکعتیں فرض ہو گئی، جبکہ سفر کی نماز اپنی پہلی حالت ہی پر چھوڑ دی گئی۔ بعض روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى، اور سفر کی نماز اولین فرضیت والی حالت پر چھوڑ دی گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے 2 رکعت نماز فرض ہوئی، پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہاں اطمینان حاصل ہو گیا تو آپ نے 2 رکعتوں کا اضافہ کر دیا سوائے مغرب کی نماز کے، کیونکہ وہ وتر یعنی طاق ہے، اور فجر کی نماز کے کیونکہ اس میں قرات زیادہ لمبی کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت کے الفاظ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مسافر کے لیے 2 رکعتیں، مقیم کے لیے 4 رکعتیں اور خوف کی حالت میں 1 رکعت نماز فرض کی۔ اب دیکھیے مسجد نبوی کی تعمیر، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو۔ مسجد نبوی کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ مسجد روئے زمین کا سب سے اچھا، محترم اور مقدس مقام ہے۔ مسجد کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ یہ رب ذوالجلال کے حضور سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسجد متقی کا گھر ہے، جو مسلمان مسجد میں آتا ہے وہ اللہ رب العزت کا مہمان ہوتا ہے، میزبان پر مہمان کی میزبانی لازم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوش قسمت افراد کی نسبت فرمایا ہے کہ انہیں قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے مسجد میں آنے سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جس قدر کسی فرد کی واپسی پر اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ جس مسلمان کی حرارت ایمانی جس قدر تیز ہوگی وہ اسی نسبت سے مسجد کا دل دادا ہوگا، اور مسلمانوں کی جماعت سے اس کا ربط و ضبط اتنا ہی گہرا ہوگا۔ ایک مسلمان جب مسجد میں 5 مرتبہ حاضری دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے اس کے تعلق کی بڑی معتبر نشانی معلوم ہوتی ہے، بڑی معتبر نشانی ہوتی ہے۔ مسجد میں حاضری کا التزام یعنی برابر حاضری لگانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کی
پیروی کی علامت ہے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز ادا کرتے تھے اور یہی لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ تھی۔ اس کے چاروں طرف بت تھے، ہر طرف شرکی امور جاری تھے۔ امور حج میں بھی شرک داخل ہو چکا تھا، لوگ لنگے طواف کرتے تھے، طواف میں سیٹیاں اور تالیاں بجائی جاتی تھیں۔ دوسرے لفظوں میں مسجد کا معنی و مفہوم اور تقدس ہی ختم ہو چکا تھا، بس نام کی حد تک حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یاد باقی تھی۔ مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو لوگوں کے ایک جگہ مل کر عبادت کرنے اور دوسرے ضروری معاملات انجام دینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے وہ جگہ پسند فرمائی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تھی۔ یہ جگہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے تھی۔ مسجد صرف جائے نمازی نہ تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جہاں مسلمان دین و دنیا کی تعلیم پاتے تھے، اعلیٰ اخلاقیات اور اقتصادیات کے علوم حاصل کرتے تھے۔ یہیں سے بگڑے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے لشکر روانہ کیے جاتے تھے، یہیں پر آپس کے جھگڑے سلجھائے جاتے تھے، اور یہی وہ مقام تھا کہ جب بھی مسلمانوں کو کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو وہ اسی مقام مقدس کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین و انصار کو موجودہ مسجد نبوی کی جگہ پر نماز پڑھایا کرتے اور جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ دراصل یہ جگہ صرف چار دیواری تھی، اس پر چھت نہیں تھی، اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ اسے سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی جگہ نماز ادا کرتے تھے اور جمعہ پڑھاتے تھے۔ جب سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تعلیمات کے معلم و مبلغ کی حیثیت سے مدینہ آئے تو وہ نماز اور جمعہ پڑھانے لگے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ آ گئے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں، تو ان کی جگہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے اور خطبہ دیتے رہے، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو آپ بھی اسی جگہ نماز ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی مقام کو مسجد بنا دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتی رہی یہاں تک کہ مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی جگہ جا کر بیٹھ گئی۔ اس جگہ ان دنوں چند مسلمان اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ جگہ سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے زیر پرورش دو یتیم بچوں سہیل اور سہل رضی اللہ عنہما کی تھیں۔ جب اس جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا ھذا انشاء اللہ المنزل، انشاءاللہ یہی ہماری منزل یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکوں کو بلایا اور ان سے کھلیان کی قیمت دریافت کی تاکہ یہاں مسجد بنائی جائے۔ ان دونوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ زمین آپ کو ہبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمین بطور ہبہ قبول نہیں فرمائی بلکہ اسے آپ نے خرید لیا۔ مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ شامل ہو گئے اور بنفس نفیس اینٹیں اور پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ ابن عیینہ رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے چچا سے بات کی کہ وہ ان سے یہ زمین خرید کر دے دیں۔ انہوں نے دونوں بچوں سے بات کی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اس زمین کا کیا کریں گے؟ انہوں نے بچوں کو اصل حقیقت بتا دی کہ اس جگہ مسجد تعمیر ہوگی۔ چنانچہ اس جگہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہاں مسجد تعمیر کی جائے۔ مسجد اور گھروں کی تعمیر مکمل ہونے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہی گھر مقیم رہے۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں
7 مہینے تک مقیم رہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کی ابتدائی باتیں بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پسند فرماتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو وہیں پڑھ لی جائے۔ اسی بنا پر آپ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ جب آپ نے مسجد بنانے کا حکم دیا تو بنو نجار کے سرکردہ افراد کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا، اے آل نجار، تم مجھے اپنے اس کھلیہان کی قیمت بتاؤ۔ بنو نجار کہنے لگے، ہم آپ سے کوئی قیمت نہیں لیں گے، اللہ کی قسم ہم اس کی قیمت اپنے اللہ سے مانگتے۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر قیمت کے زمین قبول نہیں فرمائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا، اس کی قیمت ادا کر دو، تو انہوں نے 10 دینار اپنی جیب سے ادا کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر کے وسط میں ربیع الاول یکم ہجری مطابق 622 عیسوی میں مسجد نبوی کی بنیاد بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے رکھی۔ مسجد کی تکمیل ماہ شوال یکم ہجری بمطابق اپریل 623 عیسوی کو ہوئی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسجد کی جگہ پر مشرکوں کی قبریں تھیں، کچھ کھنڈر تھے اور کچھ کھجور کے درخت تھے۔ اس کے علاوہ پانی کا رستا ہوا ایک چشمہ بھی تھا جو پانی کی بکثرت نکاسی کی وجہ سے خشک ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھاڑنے، کھنڈر ہموار کرنے اور کھجور کے درخت کاٹنے کا حکم دیا۔ کھجور کے تنے مسجد کے قبلے کی طرف ایک صف میں لگا دیے گئے۔ مسجد کے دروازے کے دائیں بائیں 2 پتھر رکھ دیے گئے۔ مسجد کے قبلے کی دیوار 70 ہاتھ تقریباً 35 میٹر لمبی تھی۔ اس کی چوڑائی 60 ہاتھ یعنی تقریباً 30 میٹر تھی۔ اس کی بنیاد میں پتھر چنے گئے اور اس کے اوپر کچی اینٹیں لگائی گئیں۔ چھت کی اونچائی 5 ہاتھ تھی یعنی 5 فٹ۔ مسجد کی تعمیر کے لیے صحابہ کرام دور دور سے پتھر ڈھو ڈھو کر لا رہے تھے۔ ان کے ساتھ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس موقع پر آپ فرماتے جاتے تھے، اے اللہ، اصل بھلائی تو آخرت ہی کی بھلائی ہے، تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ مسجد کا اولین قبلہ بیت المقدس مدینہ سے شمال کی جانب تھا۔ شروع میں مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے، 2 دروازے شرقی اور غربی جانب یعنی نارتھ اور ویسٹ، ایسٹ اور ویسٹ میں، شرقی اور غربی یعنی ایسٹ اور ویسٹ میں۔ ایک دروازہ پیچھے ساؤتھ کی جانب تھا۔ مسجد کے ان دروازوں پر کواڑ نہیں تھے، یہ ہر وقت کھلے رہتے تھے، بس یوں کہیے کہ یہ مسجد میں داخلے کے راستے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ان دروازوں کے اطراف میں پتھروں سے بنے ہوئے ستون کھڑے کر دیے گئے تھے۔ مشرقی دروازہ باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا تھا۔ اس دروازے کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، اس لیے اس دروازے کو باب آل عثمان بھی کہا جاتا تھا۔ بعد میں یہ دروازہ باب جبریل کے نام سے مشہور ہوا۔ مغربی دروازہ یعنی ویسٹ کی طرف والا باب الرحمہ کے نام سے معروف ہے۔ ایک دروازہ مسجد کی پچھلی جانب تھا، دیواریں قد آدم کے برابر تھیں، کھجوروں کے تنوں کے ستون بنائے گئے اور کھجور کی شاخیں بچھا کر چھت ڈالی گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ اس پر مٹی کے گارے کا پلستر نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہ موسیٰ علیہ السلام کے چھپر جیسا ہی ایک چھپر ہے، اس میں چند لکڑیاں اور کچھ ٹہنیاں ہیں، جبکہ موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں میں 1000 نمازیں ادا کرنے سے بہتر ہے۔
سوائے مسجد حرام کے کہ وہاں 1,00,000 نماز ادا کرنے کا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی فضیلت میں فرمایا کہ لا تشد الرحال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الاقصی، 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی طرف حصول ثواب کی نیت سے جانے کے لیے کجاوے نہ کسے جائیں۔ وہ 3 مسجدیں یہ ہیں: مسجد حرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور مسجد اقصی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور عبداللہ الاغر نے، جو بنو جوہینہ کا غلام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا شاگرد تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 1 نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1,000 نماز ادا کرنے سے افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آخری نبی ہیں اور آپ کی مسجد آخری مسجد ہے۔ ایک بہت ہی مشہور سنٹنس ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ جنت کے باغیچے یا روضہ شریفہ سے مراد مسجد نبوی میں وہ مقام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے لے کر آپ کے حجرہ مبارک تک ہے۔ احادیث میں اس جگہ کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور میرا منبر میرے حوض پر ہوگا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جنت کے باغوں کی طرح کا ایک باغ جس میں ذکر کے حلقوں میں شامل ہونے کی طرح رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، خصوصاً اسی طرح جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رحمتوں کا نزول اور سعادتوں کا حصول ہوتا تھا۔ اب دیکھیے پھر انشاءاللہ تعالی اس کو آگے بڑھائیں گے، مسجد نبوی کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی، اور اس کے علاوہ پھر آگے پھر مدینہ طیبہ کی صورتحال بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج یہیں تک، پھر انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ میں ملاقات ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔